تاریخی اور تہذیبی ورثہ سے مالا مال، نیز جغرافیائی لحاظ سے انتہائی حامل پرانا زمانہ کا ایک مقام قلعہ پرانا ماڑی میاں والی واقع ہے۔ یہ قلعہ میاں والی سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب ہے۔ اس شہر میں سالٹ رینج کی وادی کروڑوں سال کی تاریخ ارزائی، اتار چڑھاؤ اور متعدد تہذیبوں کی امین ہے۔ یہیں پر دریا سندھ کے کنارے اور کوہستان نمک کے پہاڑی سلسلہ میں ایک تاریخی شہر کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ اس شہر کے پہاڑ پر قلعہ، اس کے محلات اور قلعہ کی فصیل، ہندوؤں کے 2 تاریخی مندر اور قلعہ کے چاروں کونوں پر بنے ہوئے مورچے عہد حاضر میں بھی موجود خرابہ کا پس منظر پیش کر رہے ہیں۔ میاں والی کے بارے میں تاریخوں میں کم تاریخ ملتی ہے، لیکن اب بھی بسار کے بعد بہت کچھ معلوم ہوا ہے۔ امکان غالب ہے کہ شہر کے نام کی غلطی کے سبب یہ شہر صدیوں گمنامی میں چلا آ رہا ہے۔ تاہم انہیں سامنے لانے کے لیے کثیر سرمایہ اور حکومت سمیت عالمی توجہ کی ضرورت ہے، تاکہ تاریخ انسانی کا عظیم ورثہ علم کے صفحات پر لایا جا سکے۔ اسی شہر ماڑی کے مقام پر دوران کھدائی قدیم زمانہ کے ایک شہر کے آثار ملے ہیں۔ یہاں پر کھنڈرات پائے گئے ہیں۔ پہاڑ کی حالت شکستہ ہو چکی ہے، لیکن قلعہ کے معمار حکمران اس میں رہائش پذیر تہذیبوں کے قیام کے مقاصد اس قلعہ کی قدامت کی طرح سر بستہ ہیں۔ پرانی کتب تاریخ بھی اس شہر کی تاریخی حیثیت کے بارے میں خاموش ہیں۔ البتہ ماڑی شہر کے متعلق یہاں کے باشندوں کی زبانی صرف اتنا سا معلوم ہوا ہے کہ پرانے زمانے میں جب اس شہر کے خد و خالصفہ ہستی پر موجود تھے تو یہ شہر مانی اوٹ کہلاتا تھا۔ بعد میں قلعہ پرانی ماڑی کے نام پر موسوم ہونے لگا۔ اپنے زمانہ میں یہ ایک بڑا شہر تھا۔ اس شہر کی سرزمین سے بہت سے فاتح گزرے، جن میں سکندر اعظم مشہور فاتح تھا۔ سکندر اعظم 325 قبل مسیح میں ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ اس نے کالاباغ کے قریب دریا سندھ کو عبور کیا۔ یہاں کے پہاڑ میں نمک کی کانوں میں کان کنی کا کام ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے سکندر کی خدمت میں ایک تلوار بطور تحفہ پیش کی تھی۔ ٹیکسلا کے راجہ امبی نے سکندر کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ راجہ امبی سکندر کے ذریعے اپنے حریف راجہ پورس کی اطاعت قبول کرنے کو لکھا، لیکن اس نے سکندر کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سکندر ماڑی شہر اور کالاباغ سے گزر کر درائی گھاٹ کو عبور کر کے دریا جیلم کے کنارے پر جا کر پڑاؤ کیا۔ راجہ پورس بھی سکندر کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ دریا جیلم کے کنارے دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ راجہ پورس آخری دم تک لڑتا رہا۔ راجہ پورس کو شکست ہوئی، وہ گرفتار ہو کر سکندر کے سامنے لایا گیا۔ سکندر کی فوج نے آگے جانے سے انکار کر دیا تو سکندر واپس لوٹا۔ اس نے پنجاب میں 19 ماہ تک قیام کیا۔ جانے کے بعد کچھ یونانی فوج یہاں پر چھوڑ گیا تھا، اور ماڑی شہر میں بھی اس کی فوج کے دستے موجود رہے۔ اس کے جانے کے بعد اس کی فوج کے خلاف بغاوت ہو گئی اور ساری فوج برباد ہوئی۔ پنجاب کے بہادر اور جنگجو قومیں کمزور پڑ گئی تھیں۔ آزاد سلطنتوں میں مقابلہ کی طاقت نہ رہی۔ ماڑی شہر کا راجہ چندر گپت موریہ جو اپنی سلطنت قائم کیے ہوئے تھا، اس کا پایا تخت ماڑی شہر میاں والی تھا۔ آس پاس کے علاقوں کو آسانی سے فتح کر کے ہندوستان بھر میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہندوستان میں اس وقت نندا خاندان کی حکومت تھی۔ اس خاندان نے 371 کاف میم سے 321 کاف میم تک حکومت کی تھی۔ چندر گپت موریہ نندا خاندان کے آخری راجہ کے عہد میں ایک اعلیٰ فوجی عہدے پر فیض ہوا۔ وہ سلطنت ماڑی شہر کی حکومت کرتا تھا۔ راجہ کسی بات پر اس سے ناراض ہو گیا۔ چندر گپت موریہ نے بمشکل اپنی جان بچائی
اور ٹیکسرا کے مقام پر جا کر سکندر سے ملا، اس کو حملہ کرنے کی دعوت دی، لیکن سکندر بھی اس سے کسی بات پر ناراض ہوا اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو وہ روپوش ہو گیا۔ جب سکندر ہندوستان سے چلا گیا، وہ ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے یونانی فوجیں یہاں پر چھوڑ گیا۔ پنجاب میں فوج کے خلاف بغاوت ہوئی۔ چندر گپت موریہ نے باغیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اپنے استاد چانکیہ کے مشورے سے یونانی فوجوں کو شکست دی اور ماڑی شہر میں اپنی آزاد حکومت قائم کر لی۔ اس نے نندا خاندان کے راجا کو تخت سے اتار دیا اور خود راجا بن بیٹھا اور حکومت کرنے لگا۔ اس کی سلطنت وسعت اختیار کر گئی تو اس نے اپنا پایا تخت یہاں سے منتقل کیا اور پالی پتر پٹنہ کو اپنی راجدھانی بنا لیا اور سارے شمالی ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کے قابل جنید سیلکوس نے 12 سال کے عرصہ میں سکندر کی شاہی سلطنت پر دریا سندھ تک قبضہ جما لیا۔ 305 کافمی میں اس نے سندھ کو پار کیا اور چندر گپت موریہ کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ چندر گپت موریہ نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا اور سیلیوکس کو شکست دی۔ اس نے صلح کر لی اور اپنی بیٹی کی شادی چندر گپت موریہ سے کر دی۔ چندر گپت موریہ 24 سال تک حکومت کرتا رہا۔ اس زمانہ میں ماڑی شہر کے پہاڑ پر مندر بنائے گئے اور کچھ تعمیرات بھی کی گئیں۔ ماڑی شہر میں قلعہ بنایا گیا۔ اس شہر کی تعمیرات چندر گپت موریہ فن کی تعمیر خصوصیت میں ماڑی شہر میاں والی چندر گپت موریہ کی سلطنت کا دارالخلافہ تھا۔ ماڑی شہر میں دریا کے کنارے پہاڑ پر خرابہ کے آثار اور زمین دوز ملنے والے آبادی کے آثار کوہستان نمک کی وادی کی تہذیب کے حسین مرقع ہیں، ہزاروں سال پرانی بود و باش کا سراغ دیتے ہیں۔ ہم انہی آثار قدیمہ کو وادی سندھ کی ایک گم گشتہ کڑی کہہ سکتے ہیں جو ہمارے علاقے میں واقع ہیں، جو میں نے اپنی تحقیق میں دریافت کیے ہیں۔ کشمیری تمدن کے آثار کو جاننے کے لیے خوش قسمتی سے ہمارے پاس پرانی ماڑی شہر میاں والی کے کھنڈرات موجود ہیں۔ یہیں سے ہم استفادہ کر کے تحقیق کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جائے موقع پر عمارات کی خستہ حالی دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قلعہ اور مندر اسی عہد میں تعمیر ہوئے تھے۔ جب ہندوؤں کی حکومت مضبوط ہو گئی تھی تو ماڑی شہر میں مزید تعمیرات 525 کاف میم سے 530 کاف میم کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ اس وقت ہندو حکمرانوں کا عہد تھا۔ اس قلعہ میں قیام کی تاریخ و اسباب گمشدگی میں رہے اور اس قلعہ کے آثار قدیمہ کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ زمانہ قدیم کا اتنا بڑا شہر جو مشہور بادشاہ کا پایا تخت بھی رہ چکا ہو، اس کے بارے میں ماضی کی تاریخیں خاموش ہیں۔ مورخین محققین لا علم رہے، قلعہ اور عمارت کے آثار گمنامی میں رہے۔ یہ بات مہمہ بن کر رہ گئی۔ ان کھنڈرات کے بارے میں چرچا رہا۔ خیال آیا کیوں نہ ان کھنڈرات کے متعلق تحقیق کی جائے، گمنامہ خرابہ کے آثار کو منظر عام پر لایا جائے۔ پہاڑ پر قلعہ، محلات، حوض، قلعہ کی فصیل، موکھلے اور 2 ہندوؤں کے مندر جو عہد حاضر میں دریا کے کنارے پہاڑ پر کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں۔ یہاں پر جگہ جگہ نقلی ہیرے بکھرے پڑے ہیں
آثار قدیمہ کی بات ہے۔ یہی آثار قلعہ پرانی ماڑی میاں والی کے ہیں جن کے بارے میں تحقیق کی ہے۔ قلعہ پرانا ماڑی شہر سے شمال کی جانب دین کوٹ میاں والی کی درائے گھاٹ تھا۔ دین کوٹ کا علاقہ اپنی خصوصیت کی وجہ سے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اسی بنا پر آثار قدیمہ کے شائقین اور علم و ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ علاقہ دیکھنے کا اشتیاق رکھتے ہیں، لیکن رستے انتہائی دشوار گزار، مصائب اور صعوبتوں سے بھرپور، پس اکثر تمنائیں کر کے راہ جاتے ہیں، اور بہت کم لوگ دین کوٹ کی سرزمین میاں والی کے علاقہ میں قدم رکھنے کا حوصلہ کر پاتے ہیں۔ دین کوٹ کا درائی گھاٹ اور قلعہ پرانا ماڑی کا شہر دونوں دہلی اور غزنی کی راہ پر دریا سندھ کے دھانوں پر آباد تھے۔ تجارتی قافلے اور لشکر شاہی یہیں سے گزرتے تھے۔ یہ شاہراہ آگے چل کر دریا جہلم تک جا پہنچتی تھی اور شاہ پور کے مقام پر دو حصوں میں بٹ جاتی تھی۔ ایک راستہ دہلی پہنچتا تھا اور دوسری شاہراہ ملتان کی طرف چلی جاتی تھی۔ پرانے زمانہ میں کئی بادشاہوں نے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے یہی راستہ اختیار کیا تھا۔ آئین اکبری نے بھی اسی شاہراہ کی توثیق کی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری اسی راستہ سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے، جبکہ اس زمانہ میں ماڑی شہر پر راجہ اننت پال حکومت کرتا تھا، جبکہ دین کوٹ کا حکمران راجہ کلک تھا۔ 1008 میں سلطان محمود غزنوی نے دین کوٹ کی حکومت قطب شاہ کے سپرد کی تھی، جس نے دین کوٹ کو فتح کے بعد اسے اپنی سلطنت بنا لیا تھا۔ ضلع میاں والی میں ہندوؤں کا زمانہ 9ویں صدی عیسوی تک قائم رہا۔ سلطان محمود غزنوی کے عہد میں ہندو شاہی خاندان کی حکومت کے ساتھ ساتھ یہاں ایک تمدنی دور کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمان سلاطین نے علاقہ کو فتح کر کے نظم و نسق سنبھال لیا۔ اسی شہر قلعہ پرانا ماڑی میں کھنڈرات وادی نمک میں تہذیب یافتہ ہنرمند زندگی کے تمام طبقات پر مشتمل آبادی کے ایک بہت بڑے حصے مستقل رہائش کے ساتھ ساتھ تاریخ کے پردے میں گم حکمرانی کسی عہد کا پتہ دیتے ہیں۔ اور زمین دو شہری آبادی کے آثار بھی جو ملے ہیں، یہ آثار مکمل آبادی